السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے دن کی سب سے پہلے جو اہم خبر ہے اس میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے وارنٹ، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اور ساتھ میں جج زیبا صاحبہ کو لے کر جو دھمکی کا کیس تھا اس میں بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ یہ وہی کیس ہے کہ جس میں عمران خان صاحب خود عدالت گئے تھے اور جا کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جج صاحبہ سے کہیے گا کہ میں معافی مانگنے آیا تھا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی الیکشن ریلی جو پہلے کال ہوئی تھی 8 مارچ کو وہ نہیں ہو سکی، 144 امپوز کیا گیا تھا، اور کارکنان زمان پاک سے ہی باہر نہیں آ سکے تھے کیونکہ پولیس کی بہت بڑی تعداد میں نفری تعینات تھی، واٹر کینن کا استعمال ہوا، شیلنگ کی گئی، ڈنڈے چلائے گئے، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، کارکنان زخمی بھی ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد کل 12 تاریخ جو اناؤنس ہوئی تھی اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے رکاوٹوں کے باوجود زمان پارک، لیکن پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کل کی جو کال تھی، جو کل کی ریلی تھی، اس کو کال آف کر دیا، اور میری نظر میں ایک مناسب فیصلہ تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر 144 امپوز تھا، میچ بھی تھا پی ایس ایل کا، اور اگر خان صاحب کہتے کہ ویل کیری آن ود دی ریلی تو وہ وہاں پر نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہاؤ کین وی فرگیٹ توشہ خانہ کیس میں عدالت کے حکم پر 2002 سے لے کر سن 2022 تک کا جو ریکارڈ ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ آج عدالت میں جب وہ تفصیل جمع کروائی گئی لاہور ہائی کورٹ میں، تو جسٹس عاصم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ مکمل نہیں ہے، اور مکمل اس طرح سے نہیں ہے کہ کہا گیا تھا کہ 1947 سے لے کر اب تک کی جو تمام تر تفصیل ہے اس کو جمع کروایا جائے، لیکن جو تفصیل اب تک بھی سامنے آئی ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جس کو دیکھ کر ابھی ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر خان صاحب پر، پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتے رہے، گھڑی کی بات کرتے رہے اور توشہ خانہ سے گھڑی چرانے کی بات کرتے رہے، لیکن اگر 2002 سے آنورڈز کا ریکارڈ دیکھیں تو پی ایم ایل این کی جب گورنمنٹ تھی یا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، جو چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں، منسٹرز ہوں، یا مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب خود ہوں، اور دیگر اور وزراء نے بھی اور بیوروکریٹس نے توشہ خانہ سے بہت سی ایسے تحائف ہیں جو دیے گئے، اور کچھ ایسے تھے جن کی جو ایویلویشن کے بعد اس کی کاسٹ تھی وہ 10,000 سے کم تھی تو وہ فری آف کاسٹ لے گئے، اور اگر 10,000 سے زیادہ تھی تو ایویلویشن کے بعد جو پرسنٹیج بنتی تھی وہ پرسنٹیج پے کر کے ان گفٹس کو ریٹین کیا گیا۔ اور جو ڈیٹیل آئی ہے اس میں کچھ کنفیوژن تھی لوگوں کے لیے، اور کنفیوژن کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کا بھی نام آیا جو تفصیلات ہیں ان میں، اور مریم نواز صاحبہ کے نام کے آگے وہاں پہ رولیکس گھڑی کا لکھا ہوا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو رولیکس گھڑی گفٹ ہوئی ہے، لیکن آخری خانے میں 3 مختلف کیٹیگریز تھیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ تحفہ ملا پر اس کو ڈپازٹ کر دیا گیا توشہ خانہ میں، دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ریٹین کر لیا گیا، اور ریٹین کس طریقے سے کیا گیا کہ اماؤنٹ ڈپازٹ کر دی گئی اور اس کو ریٹین کر دیا گیا، اور جو صرف ریٹینڈ ہے وہ اس پہ اماؤنٹ ڈپازٹڈ کا اس لیے نہیں لکھا ہوا کہ اس کی چونکہ کاسٹ 10,000 روپے سے کم ہے تو اس وجہ سے وہ فری آف کاسٹ گیا اور وہ ریٹین ہو گیا۔ اور اس میں گاڑیاں بھی شامل ہیں، گھڑیاں تو ہیں ہی، اور ساتھ میں الارمنگلی کچھ ایسے صحافیوں کے بھی نام منظر عام پر آئے ہیں کہ ان کو بھی گھڑیاں ملی ہیں، انہوں نے بھی گھڑیاں ریٹین کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مراد سعید صاحب کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اسد عمر صاحب کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو گفٹس ملے تھے وہ ڈپازٹ ہوئے توشہ خانہ میں، انہوں نے ان کو ریٹین نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جو 2002 سے آنورڈز پاکستان تحریک انصاف کا بھی دور اس میں شامل ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں اس میں تو یہی کہتے ہیں کہ جی اس کی ایویلویشن ٹھیک نہیں ہوئی، تو کیا اگر عمران خان صاحب کی مرتبہ ایویلویشن ٹھیک نہیں ہوئی تو کیا اب، یعنی کہ جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کا دور تھا تب ایویلویشن ٹھیک تھی؟ دوسرا پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر وہ تحفہ لیا گیا ہے تو وہ لینے کے بعد بیچ دیا گیا ہے، اور اگر بیچ دیا گیا ہے تو کیا اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز میں اس کو ڈکلیئر کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اینڈ دین یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس کو ریٹین کیا ہے اور ریٹین کرنے کے بعد آگے بیچا نہیں ہے تو آپ نے جو اپنے کاغذات نامزدگی یعنی کہ نومینیشن پیپرز ہیں کیا اس میں اس کو ڈکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ معزز مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया एहसान खावर साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN से हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसीम सदीकी साहब ने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले राना साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। जनाब, पिछले 11 महीनों में और उससे भी पहले तोशा खाना की हमने बहुत बात सुनी और आपकी पार्टी की तरफ से खास तौर पे हमने लिटरली सुबह दोपहर शाम तोशा खाना और घड़ी चोर और ये सब हम सुनते रहे। ये जो तफसीलात अब सामने आई हैं, इन तफसीलात के आने के बाद क्या आप नहीं समझते कि जो आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा कुछ ओवरडू कर गए आप? बिकॉज तफसीलात में तो आपकी पार्टी की लीडरशिप की भी बहुत सी चीजें सामने आई हैं। कालीन आए हैं, मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेज आए हैं, मर्सिडीज गाड़ी आई है, घड़ियां आई हैं और इस तरह की और भी चीजें हैं। तो आई थिंक अब आपका वो जो एक बयानिया था वो काफी हद तक आई थिंक वो डाई डाउन कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से अली मुमताज साहब, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और बिल्कुल जो तोशा खाना का केस जो इमरान खान का है, वो सारे जो पिछले तोहफे हैं उनसे मुख्तलिफ है। और वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, तोशा खाना में जब चीज आती है तो यू हैव अ राइट टू परचेज इट। जब आप उसको परचेज कर लेते हैं, एक तो जब तक इवैल्यूएशन का सिस्टम था तो आप एक इवैल्यूएशन के तहत करते थे। जब वो नई सिस्टम था तो मुझे नहीं मालूम क्या किस तरीके से उसका तयन किया जाता था कीमत को और क्या प्रोसीजर होता था। लेकिन जब कानून आ गया वैल्यूएशन का, या जब शुरू से ही था मेरे ख्याल से, तो आपने वैल्यूएशन की और आपने उसके मुताबिक कीमत दे दी। फिर अगर आप उस तोहफे को बेचते हैं, जिस तरह इमरान खान के केस में उस तोहफे को बेचा गया, तो फिर उस मुताबिक के साथ उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में इनकम नहीं शो की गई। और फिर इमरान खान के केस में ये पता चला कि जितने का जो तोहफा था वो अंडर वैल्यू लिया गया, और फिर जब जो बेचा गया वो भी अंडर वैल्यू लिखवाया गया। तो ये वजह है कि जिसके अंदर उनको करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब पाया गया। लेकिन राना साहब, इसमें वैल्यूएशन में तो वही वैल्यूएशन है ना। अगर आपकी वैल्यूएशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है तो फिर पीटीआई को भी जो वैल्यूएशन मिली उस वैल्यूएशन को भी एक्सेप्ट करना होगा। देखें, ये तो नहीं, देखें बात ये कि अगर तो वो अपनी इनकम स्टेटमेंट में उसकी इनफ्लो को डिक्लेयर कर देते सही प्रॉपरली, वो उसके अंदर भी फर्क है कि जितने में बिका और जितने में वो डिक्लेयर की गई। और नंबर दो, ये बहुत मैसिव फर्क है कि वो कितने में बेचा गया। दूसरा, यानी कि कहने का मतलब जो इवैल्यूएशन लगाई गई, ये तो साबित हो गया ना कि एक चीज महंगी थी। वो ये मार्केट में बात आ गई कि वो एक से 1.5 अरब की घड़ी थी। ये जिसने वो खरीदी घड़ी, उसने कितने में खरीदी। तो यहाँ जो है वो फिर उनका केस मुख्तलिफ हो जाता है। अगर तो किसी ने तोहफा अपने पास, अगर इमरान खान वो तोहफा अपने पास रख लेते तो फिर तो ये शायद इशू बनता ही ना, क्योंकि उन्होंने मार्केट में बेचा, और मार्केट में जब उन्होंने बेचा तो उसकी इवैल्यूएशन का फर्क है, और फिर वो सारी स्टोरी। तो ये मेरे ख्याल से डिबेटेबल है ना। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने 2008 में जो मर्सिडीज ली 6,36,000 की, तो क्या वो मर्सिडीज बेंज 6,36,000 की थी? नहीं, देखिए, इवैल्यूएशन जो निकली उसका परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने 6,36,000 की ली, तो जो भी उसकी वैल्यूएशन हुई, क्या उसकी वैल्यूएशन वही बनती थी? नहीं, देखिए, ये तो जो अगर उनके ऊपर आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं, इनकी 4 साल की हुकूमत थी, वो इंक्वायरी कराती और इस चीज की तहकीक कर लेती। अगर वो इवैल्यूएशन 6,36,000 की थी तो मुझे नहीं पता कि वो उस वक्त उसकी क्या वैल्यू थी क्या नहीं थी, लेकिन ये तो इनकी 4 साल हुकूमत रही, उसकी तहकीक करा लेते। ठीक। और जो आपकी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से और आपकी पार्टी के दीगर और मेंबरान लीडर्स की तरफ से, जो मिनिस्टर्स खास तौर पे हैं, जो उनकी तरफ से जो उन्होंने तोहफे लिए, क्या उन्होंने डिक्लेयर किए अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में? अगर उन्होंने बेच दिया है, और अगर नहीं तो अपने जो कागजात नामजदगी हैं उनमें मेंशन किया? ये तो अली, अगर किसी ने बेचा है और इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया तो उस पर केस बनना चाहिए। अगर कोई केस बना सकता है, इनके पास मौका था 4 साल का, ये केस बनाते। तोशा खाना, इनके इमरान खान की तो चीजें जो हैं वो पकड़ी गई ना। इन्होंने जो रसीद दी थी वो भी जाली गई। जहां इन्होंने कहा हमने जिस दुकान में तोहफा बेचा है वो दुकान वाला भी मुकर गया कि मैं तो खरीदार ही नहीं हूं। तो इनकी तो स्टोरी वो थ्रू आउट फ्लॉ हो गई। अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो डेफिनेटली उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये चीजें बिल्कुल इनके पास 4 साल जो हुकूमत के थे उसमें वो साबित करते। कोई अगर इनके पास ऐसा केस था, नहीं था, तो इन्होंने नहीं किया। इमरान खान के केस में, तोशा खाना में, ये सारी चीजें साबित हो गई और ये मंजरे आम पे आ गई कि ये सारा जहां बेचा वो खरीदने वाला कहता है मैंने खरीदी नहीं,
جو رسید دی وہ جعلی دی، جو قیمت جس پہ کہا کہ بکی انکم سٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر نہیں کی، تو ان کے تو یہ ساری ایویڈنس پروو ہو گئی. ٹھیک ہے اگر حسان خاور صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے 3.5 سالہ حکومت میں توشہ خانہ میں کس نے کیا خریدا، کتنے کا خریدا، اور کیا اس کو ڈکلیئر کیا نہیں کیا، اس پر آپ کی طرف سے کیوں نہیں توجہ تھی؟ وائی wasn't it brought up from your party؟ دیکھیں بات یہ علی، بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. میری اگر آپ ذاتی رائے کی بات کریں تو اس ڈیٹا کو ہماری حکومت کو پبلک کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ ڈیٹا ہونا ہی پبلک چاہیے. جیسے جیسے گفٹ آئے، کیونکہ یہ حکومت پاکستان کے اہلکار کی حیثیت سے آپ کو گفٹ ملتے ہیں، اور وہ جو لے کے جا رہا ہے، جس پرائز پہ لے کے جا رہا ہے، یہ پبلک نالج ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے اس کے اوپر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانے کے نام پہ پی ایم ایل این کو، پی ڈی ایم کو، خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں ملا. انہوں نے توشہ خانے پہ بڑا زور لگایا. وہ جتنا زور تھا نا، وہ اب اپنے اوپر آ گیا. کوئی شخص ان کی گورنمنٹ میں ایسے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں لے کے گئے، پائن ایپل سے لے کے صابن کی ٹکیوں تک، بیڈ شیٹ سے لے کے کلاک تک، اور گھڑیوں تو ہر بندہ گھڑی لے کے گیا ہے. ہر بندہ جس کو آپ دیکھتے ہیں وہ رولیکس کی گھڑیاں لے کے گیا ہے، چاہے وہ ان کی حکومت کا ہو، چاہے وہ صحافی ہو. تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو سارا ایک بیانیہ بنایا گیا تھا وہ نیچے آ گیا. تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانے کے اندر ویلیویشن کا جو بھی سسٹم ہے وہ پیمانہ اپلائی ہونا چاہیے، اور بالکل دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر سسٹمیٹکلی اس کو کام کیا گیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے تو نہیں کبھی سنا کہ 1.5 ارب کی گھڑی کوئی ہو، لیکن جس زمانے میں مرسیڈیز لی تھی 6 لاکھ کی مرسیڈیز تو نہیں ملتی. تیسری بات یہ ہے کہ مرسیڈیز جو گاڑی ہے، گاڑیاں تو توشہ خانہ کی پالیسی کے مطابق الاؤڈ ہی نہیں تھی. یہ ان لوگوں نے کیسے لے لی؟ اور ذرا یہ جب اپروول نکلے گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف نے جو مرسیڈیز لی، اس کی اپروول کئی سال بعد لی گئی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ اب آپ ذرا کاغذات نکلنے دیں تو یہ پتہ چلے گا کہ وہ صریحاً غیر قانونی تھا، اور بالکل کوڑیوں کے مول جو تھے توشہ خانہ کی پالیسی کے خلاف. ایک پالیسی کے جو اپنے مسئلے اپنی جگہ، اس پالیسی کو بھی وائلیٹ کر کے تو یہ لیا گیا، تو یہ کیس نکلیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ان کے پاس 4 سال تھے، رانا صاحب نے جو یہ کہا یہ بنا لیتے، نہیں، یہ بات نہیں چلے گی. آپ لوگوں نے اگر ڈیٹا پبلک کیا ہے تو آپ بنائیں نا. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنائے جا رہے ہیں؟ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیس آپ کے خلاف بنانا تھا لیکن ہم نے نہیں بنایا تو اس لیے آپ ہمارے خلاف بنا رہے ہیں. اگر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ میاں نواز شریف گاڑی 6.5 لاکھ میں لے گئے تھے مرسیڈیز کی، تو کیا آپ کی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے؟ یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے قانون کا پیمانہ میاں نواز شریف کے لیے اور ہے اور پی ٹی آئی کے لیے اور ہے؟ تو یہ باتیں نہیں چلیں گی. تو اس میں آپ کو بتاؤں، جو یہ پورا بیانیہ اور جو بھی یہ اخلاقی باتیں کرتے تھے وہ زمین پہ آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے، جو کہتے ہیں محاورہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے ابھی تو یہ ڈیٹا پورا ریلیز نہیں ہوا. یہ ڈیٹا ابھی جب نکلے گا مزید، اور مزید اس پہ لوگ دیکھیں گے، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت کچھ ابھی نکلے گا جو اگلے کئی سال چلنا ہے، اور زیادہ تر جو ہے یہ ان کے گلے میں یہ بات پڑنی اچھا، ہے. یہ رسیدوں والی بات بھی ذرا کہ جو آپ آئی بلیو اسی طرف آ رہے ہیں، لیکن وہ جو بات کر رہے تھے کہ جی کتنے کی بیچی، جس کو بیچی وہ مکر گیا، اس نے کہا جی میں نے تو یہ خریدی نہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو متحدہ عرب امارات میں ایک تاجر کو بیچ دیا، اور جو ڈکلیئر کیا وہ اتنی اماؤنٹ نہیں تھی. دیکھیں یہ تو اب کیس سب جوڈس ہے نا، جو چیزیں عدالت میں ثابت کر دیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو بیانیہ بنایا گیا نا. جہاں پہ تو جس کو پکڑتے ہیں وہ آ کے ایک بیان دے دیتا ہے. جہاں پہ بیان نہیں ملتا وہاں پہ آڈیو لیک آ جاتی ہے. جہاں پہ آڈیو لیک نہیں ملتی وہاں بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ کوئی ان کو آپ سیریسلی نہ لیں اس بات کو. یہ تو عدالت میں چلے گا، سارے فیکٹ سامنے آ جائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں، اور یہی بات ہم نے فنڈنگ کے کیس میں کی. پہلے دن سے یہ جو الیکشن کمیشن والا کیس تھا فارن فنڈنگ، ہم کیا کہتے رہے کہ تمام پارٹیوں کے اکاؤنٹ رکھیں. یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ توشہ خانے کا ریکارڈ نکلا ہے. یہ بلکہ 2002 سے پہلے کے بھی آنے چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ فنکشنری ہے وہ صرف سیاستدان اور بیوروکریٹ نہیں ہے. جج، جرنیل، جو بھی پبلک فنکشنری ہے، یا ایون اگر کوئی پرائیویٹ صحافی جو سرکار کے کھاتے میں باہر گیا ہے، سب ایک پیمانہ ہونا چاہیے اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اگر آپ نے ملک کو آگے نہیں لے کے جانا، پھر آپ ہولی کاؤس بنا لیں، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن یہ کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اور یہ ڈیٹا سارا کا سارا باہر آنا چاہیے. نسیم صدیقی صاحب، صحافیوں نے بھی گھڑیاں لی ہیں، اور خاموشی سے لینے کے بعد اور اپنے ریٹین کرنے کے بعد، بلکہ کئی تو سلیم بخاری صاحب جیسا کہ
کہ بیٹھ کر ٹیلی ویژن پروگرامز میں کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں گھڑی والے معاملے کو، عمران خان صاحب پر بڑی تنقید کی ہے، تو پھر صحافی کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور ہم کس طرف چل پڑے ہوئے ہیں کہ جب صحافی بھی یہ کام کریں گے تو پھر جو رئیسی عزت ہے وہ بھی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بہت شکریہ. حسان کانور اور رانا افضل صاحب کو میرا سلام. یار بات یہ ہے کہ وہ کریم بخاری صاحب کا آپ نے نام لے کے ذکر کر دی ہے، وہ اچھی اچھی گھڑی تھی جب یہ سب بول رہے تھے. یہ توشہ خانہ کی لسٹ آئی ہے نا تو ساروں کی بری گھڑی جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ یار مجھے حیرانی ہوتی ہے، میں نے بائیسیکٹ کیا ہے یہ ساری توشہ خانہ کی جو لسٹ آئی ہے. علی بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ عوام سے وعدے کر کے آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، اور کیسی چھچوری حرکتیں، سوری ٹو سے دس ورڈ، کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ پین آپ لے رہے ہیں، جوس کے ڈبے لے رہے ہیں. میں سب کو رگڑ رہا ہوں بیچ میں نہیں کسی کی وہ پارٹی بازی کر رہا. سب جس نے لیا ہے. آپ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہے. لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ جس طرح توشہ خانہ کا عمران خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچالا گیا، اور مجھے تو یہ حیران ہوئی کہ وہ واحد میرے خیال سے لیڈر عمران خان ہے جس نے کروڑوں روپے ادا کیے. باقی تو یار کوئی 50,000، کوئی 150 روپیہ، کوئی اتنی کی چیزیں دے کے لے گئے. اچھا، دوسری مجھے جو حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی ڈفر کرتا ہے. جب ایک وزیر اعظم گیلانی صاحب جا رہا ہے تو ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے 2-4 لاکھ روپے کا. نواز شریف جا رہا ہے، اس کو کوئی 20 لاکھ روپے کا گفٹ دے دیا. عمران خان جا رہا ہے، اس کو کروڑوں روپے کے گفٹ دیے جاتے ہیں. یہاں سے بھی آپ ٹیکر کا جو ہے نا وہ ڈفرینس کر سکتے. میں کسی کی فیور نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے بائیسیکٹ کیا نا جو سوال جو چیزیں میرے سامنے آئی میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں. رانا صاحب بڑی خاندانی آدمی، ان کے والد صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے، بڑے نفیس آدمی تھے. ان لوگوں پہ کبھی بھی اس قسم کا کوئی الزام نہیں آیا. رانا صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. کیونکہ دیکھو عمران خان پی ٹی آئی نے 3.5 سال حکومت کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی، بیچی. میں نے اس کو کرٹیسائز کیا. اپریشیٹ کرتا ہوں رؤف کلاسرا کو، اپریشیٹ کرتا ہوں اسد عمر کو، مراد سعید کو، جنہوں نے چیزیں واپس کر دی. پر یار یہ جو 35 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو خاندانی کہتے ہیں، یار یہ چیزیں آکشن کر دیتے. جب بھی اس طرح کا تحفہ ملے لا کے جمع کرائے توشہ خانہ میں اور اسے کہیں گے عام پبلک کو آکشن کر دے، پبلک کو بھی کوئی فائدہ دے دے نا. آپ تو ایک بادام نہیں چھوڑنے پہ تیار. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح توشہ خانہ کی بات ہو رہی تھی، آپ اکراس دا بورڈ بات کریں رول آف لا کے مطابق کہ 10 گھڑیاں خواجہ آصف علی بڑی گھڑی وہ کرتے تھے، اس کا حساب دے دیں. آپ نے بالکل توشہ خانہ سے اصول کے مطابق آپ نے خریدی، پھر ان کا کیا کیا. بیچنی کہ آپ کے پاس آج بھی ہیں، آپ دکھا دیں. جیسا کہ 10 گھڑیاں میں گھر رکھی ہیں، وہ اس طرح ذرا پنجابی میں اکثر لہجے میں بات کرتے ہیں، دکھا دیں. مریم نواز نے لی. اور مجھے یہ بتائیں کہ صافی کس حساب میں لے رہے ہیں یار. یہی تو بات ہے. نواز شریف نوازتا تھا، سب کو خریدتا تھا، اسی لیے اس کے لیے لوگ آواز بلند کرتے ہیں. عمران خان چائے پلانے کا بھی روادار نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی میں کیوں آپ کو سرکاری خزانے میں سے چائے پلاؤں، بسکٹ پلاؤں. اور یہ چیز علی جب آپ لندن سے اور ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتے تھے تو وہاں کبھی بھی میں نے دیکھا وہ جوس تک نہیں دیتے. پانی بھی اپنا لے کے جاتے ہیں. وہ صرف کام کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنے گھر کو جائیں جہاں کھابے چل رہے ہوتے ہیں لمبے. بھائی غریب ملک ہے، ہم یہ کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا تو پھر مخالف تو اس کے ہوں گے نا، کیونکہ وہ آپ کو جہازوں پہ سیر نہیں کرا رہا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں اس پہ ذرا رانا صاحب، یہ سب سے پہلے تو ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ تحفے ایکسیپٹ کرنا کیا ضروری ہے؟ تحفے کیوں ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں؟ اور ابھی بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا نسیم صدیقی صاحب نے کہ کیا ضرورت ہے اس کو ریٹین کرنے کی. یا چلیں اگر ڈپازٹ کر دیا ہے توشہ خانہ میں تو توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرنے کے بعد بڑے گنے چنے ایسے تحائف ہیں کہ جن کو آکشن کیا گیا ہے. آکشن کیا جائے، ہم غریب ملک ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، خزانے خالی پڑے ہوئے ہیں، آکشن کیا جائے کوئی خزانے میں پیسہ ہی آئے. یہ تو قانون کی بات ہے نا کہ مختلف وقتوں پہ قانون تبدیل ہوتے رہے، اور جو قانون اس وقت تھا اس کے مطابق لوگوں نے لیے. تو یہ اگر کابینہ یا کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. پھر اس کے مطابق جو نیا قانون ہے اس کے مطابق چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں بات ہو رہی تھی، میں کہا تھا کہ مطلب ہے کہ مرسیڈیز جو ہے وہ تب 40 لاکھ روپے لگائی گئی. شاید اس وقت مرسیڈیز کی قیمت ہوتی اگر 7 لاکھ پہ انہوں نے گاڑی لے لی. دیکھیں بات یہ ریپیٹ کروں گا، جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جو شواہد آئے. کسی نے اس طرح کیا ہے جس طرح عمران خان نے کیا ہے، ڈیفینیٹلی اس پہ بھی کاروائی ہوگی. یہ ایسی ایویڈنس کرے گی
جب اور یعنی کہ یہ اگر ہائی لائٹ کرتے ہیں کوئی ایسی چیز، کسی نے کوئی تحفہ بیچا، اس کو کم قیمت میں بیچا، پھر انکم میں نہیں اس کی شو کی، تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اچھا، آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت کی مرتبہ تو توشہ خانہ یاد آیا، آپ نے توشہ خانہ کو ایک پورا اس کے اوپر نیریٹو بلڈ کیا، لے کر چلے، کیس بھی عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کا چل رہا ہے. 2008 سے 2013 اور اس سے بھی پہلے اگر آپ کی نظر میں یہ اتنا ہی غلط ہے اور گھنونا جرم ہے، تو اس پر آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو کیسے معاف کر دیا؟ ان کی مرتبہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں. نہیں دیکھیں، میں پھر ریپیٹ کروں گا، عمران خان کے وقت پہ اس چیز کی مشہوری ہو گئی کہ انہوں نے تحفہ بیچ دیا، اور جہاں وہ ایک ہی نوعیت کی وہ گھڑی جس نوعیت کی ان کو دی گئی تھی وہ ایک یونیک گھڑی تھی، اور جس نے تحفہ دیا اس کو بھی پتا لگا کہ اس کا تحفہ بک گیا ہے، اس سے تصدیق کی گئی، پھر یہ توشہ خانہ کا کیس بنا. پھر پتا چلا کہ یہ جو جتنے کا بکا وہ تو بہت کروڑوں میں بکا تحفہ، اور جو ہے وہ پھر بھی اصل قیمت میں نہیں بکا، پھر اتنی جتنی قیمت میں بکا کیا اس کو ڈکلیئر کیا گیا نہیں کیا گیا، وہاں سے ہائی لائٹ ہوئی یہ چیز. اگر ایسی انفارمیشن کسی کی بھی نکلتی ہے، چاہے ہمارے دور میں نکلے یا کسی اور دور میں نکلے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے. لیکن ایک ایویڈنس مارکیٹ میں آ گئی، اور وہ اس لیے آئی کہ جس نے تحفہ دیا اس کو پتا لگ گیا کہ میرا تحفہ بک گیا ہے مارکیٹ میں، اور تو وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے اس کی شروعات ادھر سے ہوئی، یہ یاد رہنا چاہیے ہمیں. اور پھر جب اس کی تحقیق ہوئی تو ہر چیز ہی فراڈ نکلی، کہ بیچنے والی دکان بھی جو ہے وہ مکر گئی کہ ہم تو خریدار ہی نہیں ہے، پھر اس سے رسید بھی جعلی ثابت ہو گئی، پھر وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے اس گئے. ریکارڈ کے آنے کے بعد تو خیر فوری طور پہ اب تک الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ اعلان کرتے کہ وہ انکوائری کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور تمام نامینیشن پیپر جو لوگوں نے جب اپنے فائل کیے تھے ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے کہ کس نے ڈکلیئر کیا کہ انہوں نے تحفہ ریسیو کیا اور کس نے نہیں کیا. دیکھیں، اگر علی ایسی انفارمیشن آتی ہے کہ کسی نے تحفہ بیچا اور پھر کتنے کا بیچا، انکم میں ڈکلیئر کیا نہیں کیا، پھر وہاں سے تحقیق شروع ہوگی. لیکن اگر ایسی ایویڈنس ہی نہیں ہے، ایسی کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی تحقیق نہیں ہوگی. بیچنے سے پہلے یہ جو الیکشن کمیشن والا معاملہ، یہ تو اگر تحفہ ریٹین بھی ہو جائے تو الیکشن کمیشن کی اس میں جورسڈکشن میں آتا ہے. جی بالکل، بالکل یہ جو لیگل، اب کوئی اگر اس پہ بات کرے کہ اگر کسی نے تحفہ جتنے کا خریدا ہے، بالکل اتنی ڈیکلریشن ہونی چاہیے کہ اتنا تحفہ خریدا وہ ایکسپینس آؤٹ بھی ہونا چاہیے اور آپ کے ایسٹ پہ بھی آنا چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جتنے میں تحفہ خریدا گیا، اگر مثال کے طور پہ 6 لاکھ میں گاڑی خریدی گئی تو 6 لاکھ روپے آپ نے ایکسپینس کیا اور 6 لاکھ سے آپ کے ایسٹ بڑھ گئے، تو وہ تو ضرور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ چیک کیا جا. ہم ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو جو توشہ خانہ کیس ہے، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا ایک اور کیس، دھمکی کا کیس جج زیبا صاحبہ کو لے کر، ان دونوں کیسز کے اوپر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں. لاہور شہر میں ایز وی سپیک عمران خان صاحب کی الیکشن ریلی بھی اندرون شہر سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے حسان خاور صاحب، آج فائنلی آپ کی الیکشن ریلی جو ہے وہ لاہور اندرون شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی ہے. 8 مارچ کو کوشش کی گئی، پھر 12 مارچ کو کوشش کی گئی، آج بھی رکاوٹوں کے باوجود آپ نے ریلی نکالی. آج 144 تو امپوز نہیں تھا، لیکن رکاوٹیں ضرور تھی کہ لوگوں کو پہنچنے میں مشکل ہو رہی تھی. کیا دیکھتے ہیں آپ کے لیے آگے الیکشنز تک اس طرح سے الیکشن کیمپین کرنا کیا پاسبل ہو سکے گا؟ عمران خان صاحب کے لیے ممکن ہو سکے گا؟ ایک طرف گرفتاری کی تلوار جو ہے وہ سر پہ لٹک رہی ہے، اور پھر جب آپ کوئی نہ کوئی الیکشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی آرگنائز کرتے ہیں تو اس میں رستے میں رکاوٹیں آپ کو ملتی ہیں. دیکھیں علی، بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جتنے پولز آ رہے ہیں 60% سے اوپر صرف اور صرف عمران خان کی مقبولیت ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اب اور وہ نگراں حکومت کا رہی ہے. ہمیشہ حکومت، اپوزیشن، مخالف سیاسی جماعتیں یہ کرتی تھیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک نگراں حکومت جو ہے وہ جن کے ساتھ کام کر رہی ہے، یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ، ان سے بھی آگے جا کر بڑھ کر یہ دشمنی لے رہی ہے اور ایسے کام کر رہی ہے. جس دن ہم نے ریلی نکالنی ہوتی ہے، دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے، اگلے دن جا کے وہ دفعہ جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے. ہم نے ریسٹرین سے کام لیا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کسی طرح کوئی دنگا فساد ہو اور الیکشن ملتوی کرنے پڑے، اور ہم جو ہے وہ ضبط سے کام لے رہے ہیں کیونکہ ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے، ہم نے پاکستان اور آئین کو بچانا ہے، ہم نے جمہوریت کے راستے پہ چلنا ہے،
ہم نے ان کو اپنے جو مذموم ارادے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ روز کے حساب سے عمران خان پہ پرچے ہو رہے ہیں، ہمارے کارکن کو ٹارچر سے مارا جاتا ہے، اس کا پرچہ بھی عمران خان کے اوپر، اس کے بعد اگلے دن آ کے آئی جی اور چیف منسٹر کہتے ہیں کہ یہ حادثے میں مارے گئے، پھر ایویڈنس چھپانے کا پرچہ بھی ہمارے اوپر، یعنی کہ یہ ایک مذاق خیز جو ہے صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ ہر روز پرچہ کریں۔ اب جب 78 پرچے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہماری عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں، کبھی کہیں یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا قطع کلامی کے لیے معذرت کی، آپ کی پارٹی کے راجہ شکیل صاحب کی گاڑی وہاں پر پہنچی کیسے، اور یہ معاملہ آپ کے اینڈ پر اس کی کیا سٹوری ہے؟ جی مجھے بہت ڈیٹیل نہیں پتا، جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ راجہ شکیل صاحب جو ہمارے کارکن تھے وہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور علی بلال جس کا نام ذلے شاہ بھی تھا وہ وہاں پہ ایک سائڈ پہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جی ہمارا کارکن جو ہے یہ ایک لیٹا ہوا ہے، ادھر گھیرا ہوا ہے، وہ اس کو اٹھا کے اپیرنٹلی ہسپتال لے گئے۔ میں نے سنا، میرے علم میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، اور کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج اس حادثے کی نہیں آئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ شخص کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا، بدترین تشدد سے اس کو شہید کیا گیا۔ اچھا، اب تیسری چیز یہ ہے کہ آپ آج جس کیس کی بات کر رہے ہیں جو جج تھی زیبا چودھری، اب آپ مجھے یہ بتائیں اس کیس کے اندر عمران خان یہ ایکسپلینیشن دے چکے ہیں جو اپنا جس تناظر میں وہ بیان آیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس مقدمے کو فارغ کر چکا ہے، عمران خان خود پریزنٹ ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے کیسز کے اندر ناقابل ضمانت جو ہے یہ وارنٹ گرفتاری بالکل جو ہے نا، اور اس کے بعد ہر جگہ یہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان خود آئیں، کہیں پہ اس وقت وہ آن لائن حاضری کا نظام نہیں ہے، اور یہی ہماری ریکویسٹ ہے۔ ہمارا اس وقت کنسرن کیا ہے، ہم نے تو کبھی یہ کوئی ایگزیمپشن نہیں کلیم کی، ہمارا تو لیڈر پاکستان میں ہے، لندن تو نہیں بیٹھا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ عدالتوں کے آگے پیش نہیں ہونا، ہماری تو جماعت اس چیز کے لیے کھڑی ہے۔ اور اگر ہماری جماعت سے کہنے لگ جائے کہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، جس دن ہماری جماعت نے یہ کہا نا کہ جی ہمارے لیے قانون اور باقی لوگوں کے لیے قانون اور، تو ہماری آدھی جماعت ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ وہ ہمارے ساتھ ہے ہی اس لیے کہ پاکستان میں وہ عدل انصاف کی بات کرتا ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم نے اب سیکورٹی کا خیال تو کرنا ہے۔ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اس جو کیس ہے اس کی تفتیش جو ہوا، جیسے جے آئی ٹی کی فائنڈنگ کو سیبوٹاج کیا گیا، جیسے اس کے ریکارڈ کو سیل کیا گیا، یہ تو پوری ایک اور کہانی ہے۔ کئی پروگرام بھی اس میں ہوئے ہیں، آپ نے بھی بات کی ہے، باقی لوگوں نے بھی کیا ہے، اور اب ہر روز آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو آپ 4 مقدموں میں بلا لیتے ہیں، اس کی سیکورٹی کمپرومائز۔ عمران خان اس ملک کا سب سے اس وقت مقبول آدمی ہے کہ نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں وہ اگر روز 4 عدالتوں میں جانے لگ جائیں تو وہ تو بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ اتنا جمع غفیر اور لوگ اور سب کچھ ہوتا ہے۔ جہاں پہ تو جو ہمارے باقی لیڈرز ہیں، جب شیخ رشید صاحب کو لے کے گئے کچہری میں، جب فواد چودھری صاحب کو لے کے گئے، تو وہاں پہ پولیس سے کراؤڈ نہیں مینج ہو رہا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں عمران خان کے ساتھ ہوتے ہوئے کون ذمہ داری لے گا؟ تو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو 78 مقدمات ہیں، کیا یہ مقدمات جینوین ہیں؟ آپ مجھے بتائیں دہشت گردی کی، کیا عمران خان دہشت گرد ہیں؟ یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں نا، یہ سیاست ہو رہی ہے، ریاست کو یوز کر کے سیاست ہو رہی ہے، قوانین کو ابیوز کر کے سیاسی مفاد نکالا جا رہا ہے۔ اور یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور میں تو جو تھے کرپشن کے مقدمات تھے، یہ بدترین سیاسی مخالفت کی بنیاد اس وقت پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم رکھ رہی ہے۔ یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ اس ملک کو جو ہے یہ ڈیوائسو کرے گا۔ نسیم صدیقی صاحب، یہ اس طرح سے اگر معاملات چلتے رہے اور جو ابھی ماحول بنا ہوا ہے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30 اپریل کو الیکشنز ہو جائیں گے؟ علی، پہلے میں ایک چھوٹی سی بات توشہ خانہ پہ کروں، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ رانا صاحب سے ضرور پوچھیے گا کہ جب کہ گاڑیاں تو آپ توشہ خانہ سے لے ہی نہیں سکتے، وہ آپ نے فورن آفس میں جمع کرانی ہوتی ہیں، اور کوئی اینٹیکس آپ توشہ خانہ سے نہیں لے جا سکتے، یہ کلیئر کٹ رول ہے۔ زرداری صاحب نے بھی اس رول کو چینج کروایا یوسف رضا گیلانی کے ذریعے، اس نے بھی اپنا نواز شریف نے بھی چینج کروایا، اور انہوں نے جو ہے وہ گاڑیاں وہاں سے لی۔ تو یار یہ بھی تو دیکھیں نا، عمران خان کے اوپر تو بہت زیادہ سب نے بات کر لی کہ اس نے توشہ خانہ سے یہ لے لیا وہ لے لیا، ٹھیک ہے انہوں نے بھی غلط کیا ہوگا، لیکن ان چیزوں کو کون ہائی لائٹ کرے گا کہ جو گاڑی آپ لے ہی نہیں سکتے تھے۔ دوسری آپ نے بات کی ہے، سوری سوال ذرا دوبارہ کریں جی۔ اس طرح سے اگر جو ماحول ابھی چل رہا ہے کہ الیکشن ریلی کے لیے کال دی جاتی ہے، 144 امپوز ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کارکنان پہ تشدد ہوتا ہے، پھر ایک اور کال دی جاتی ہے، تب بھی 144 امپوز ہو جاتا ہے، آج ریلی نکالنے کے لیے کہا گیا، 144 تو امپوز نہیں ہوا،
لیکن کنٹینرز لگا دیے گئے, رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں, لوگوں کے پہنچنے میں مشکل ہو رہی تھی, اور آن دا ہول بھی جو سینیریو بلڈ ہوا ہے اس میں یہ ایک امپریشن جاتا ہے کہ جی یہ آگے معاملات مزید سنگین ہونے ہیں, اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بھی بات ساتھ میں ہوتی ہے, اس کو کلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ. تو پھر کیسے الیکشنز ہوں گے 30 اپریل کو؟ بالکل آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ذمہ داری بنتی ہے اپنا ایک سیکنڈ جو ذمہ داری بنتی ہے اپنا الیکشن کمیشن کی اور نگران حکومت کی, یہ ڈیلیور نہیں کر رہے. نگران حکومت بالکل لگ رہا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت کی اس وقت بھی ٹیم بنی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کرائیں گے, تمام سیاسی جماعتیں اس میں موجود ہیں, وہ جانا چاہتی ہیں, وہ اس میں جا کے اپنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں. میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ اس طرح الیکشنوں سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں تو 13 کی 13 جماعتیں جو ہے وہ اس بات سے ڈری ہوئی ہیں اور وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتی. تو اس طرح آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے؟ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے, جو کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور اربوں روپے کا ان کو بجٹ دیا جاتا ہے, لیکن وہ اس جو کام پہ پورا نہیں اترتے اور ملک کے اندر ایک انارکی پھیلتی ہے. تو یہ اپنا سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں. بالکل اس وقت تو لگ رہا ہے کہ مطلب حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہر کوئی اپنی مرضی سے ہر ڈپارٹمنٹ کو چلا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے جس طرح پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کی ہے, وہ دیکھیں آپ, جس طرح وزیر اطلاعات باتیں کرتے ہیں, وہ یہی لگتا ہے کہ ان کا تعلق نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے ہے. تو جب تک اس ملک کے اندر آپ آزادانہ طور پہ کوئی کام نہیں کریں گے یا الیکشن نہیں کروائیں گے, تو پھر تو مجھے مشکل لگتا ہے. 30 اپریل کو بھی ہو سکتا ہے کہ بس الیکشن کرا دیں, اس کے بعد بڑی لمبے پیمانے پہ کوئی دھاندلی ہو گئی, اگر پی ٹی آئی جیت گئی تو پی ڈی ایم شور میں چاہے گی, پی ڈی ایم جیت گئی تو عمران خان صاحب پھر دھرنا لے کے بیٹھ جائیں گے, انارکی کی طرف جائے گا. ملک کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان دہ, ملک کا نقصان ہے. بالکل رانا صاحب, جی رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, اب ہم جو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پولیٹیکلی ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں صبح دوپہر شام پریس کانفرنسز میں, تو یہ ڈرٹی پالیٹکس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اب میں کل سن رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کو, وہ لسٹ بیان کر رہی تھیں کہ جی دیکھیں یہ کرتے رہیے, پھر یہ کہ اپنے کارکنان کی لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. اس میں اس لڑکی کا بھی, صحافی لڑکی کا بھی ذکر ہوا, صدف نعیم کا, اور وہ بھی انہوں نے اینگل یہ دیا کہ جی اس کو ٹرک پہ چڑھنے نہیں دیا گیا. مطلب اس طرح سے فیکٹس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. میں اس دن کنٹینر پہ موجود تھا, ٹرک پہ, مجھے پتا ہے کہ صدف اگر اوپر نہیں آ سکی تو کیوں نہیں آ سکی, ایک روز پہلے ہی وہ عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا صدف نے. تو اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جو نکال کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. اور پھر یہ جو کیسز کی بات بھی ابھی حسان صاحب کر رہے ہیں, یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. نہ آئی ایم شیور آپ چاہیں گے, نہ آپ کی لیڈرشپ چاہے گی کہ خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو. عمران خان صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. دیکھیں, ہم نے تو نیب کے کالے قانون نہیں استعمال کیے, ہم نے تو ہیروئن کے کیسز نہیں بنائے, ہم نے تو جو ہے وہ 6 مہینے کی فزیکل ریمانڈ 2 سال انکوائری سٹیج پہ رگڑا نہیں نکالا. ہم نے یہ سارے کام سیاسی انتقام لینے والے نہیں کیے. باقی جہاں تک یہ معاملہ ہے, کورٹس جو ہیں وہ بڑی اچھا کام کر رہی ہیں, بڑی جلدی جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی حکومت نے ہائی ہینڈڈنیس دکھائی ہے تو اتنی جلدی ان کو ریلیف بھی مل گئی ہے. اور میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک آدھی ایف آئی آر جو ہے اگر کوئی بنتی ہے تو وہ کلب کر دینی چاہیے. اگر کوئی سملر کوئی ایکوزیشن ہے سملر قسم کی, تو وہ کلب ہو جانی چاہیے, وہ اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم نے تو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. اور دیکھیں, بات یہ کہ لاشوں پہ سیاست کی گئی. اب یہ پتہ چل گیا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, سارے کیسے پتا چل گیا؟ کوئی ویڈیو تو آئی نہیں, کیسے؟ یہ تو ایک ہیر سے ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا کہ ٹارچر کیا گیا. آخر اکیلے ٹارچر تو پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا رہی ہے ٹارچر ہوا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ٹارچر کا کہیں ذکر نہیں ہے, کہیں نہیں کہا گیا کہ ٹارچر کیا گیا. انجریز ہیں, وہ انجریز کیسے ہوئی, اور پھر کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ اسکل کا فریکچر ہے, جو کہ بالکل ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو اس کو پورٹرے یہ کرنا کہ پولیس نے تشدد کیا ہے بغیر کنکلوژن کے, اور یہ کہنا کہ بڑی تو بربریت ہوئی ہے, یہ بھی سیاسی. رانا صاحب, آپ گوٹ ٹو کلوز دی پروگرام, ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جوائن کیا. حسان خاور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. نسیم صدیقی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.